السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رضیہ نفیس کی ضمانت کروا کر جب اسے گھر واپس لے آتی ہیں تو آتے ساتھ ہی نفیس اپنی ماں سے کہتا ہے، میں احمد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ اپنی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ میں کیا سوچا وہ میرے خلاف تھانے میں رپورٹ کروائے گی اور میں ان سب چیزوں سے ڈر جاؤں گا۔ میں احمد اور گل کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ دونوں زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ یہ باتیں سن کر رضیہ نفیس سے کہتی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ گل اور احمد کیے کی سزا ملے۔ جب تک تم ان دونوں کو اچھا خاصا سبق نہیں سکھاؤ گے یہ دونوں سدھریں گے نہیں۔ جو دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران رئیس آتا ہے اور آتے ساتھ ہی کہتا ہے، نفیس بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے احمد کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جب انہوں نے انصاف مانگنے کے لیے تھانے میں رپورٹ کروائی تو آپ اب غصہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ احمد کے ساتھ یہ سب نہ کرتے تو گل یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ یہ باتیں سن کر نفیس رئیس سے کہتا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا۔ اس کے بعد نفیس پہنچ جاتا ہے احمد کے پاس۔ احمد ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ نفیس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب احمد کے روم میں جاتا ہے تو جاتے ساتھ ہی احمد سے کہتا ہے، پہلے تو تم بچ گئے تھے لیکن اب نہیں مجھ سے بچ پاؤ گے۔ یہ باتیں کر کے نفیس احمد پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران احمد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ احمد یہ سب دیکھ کر زور زور سے چیخنے چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آوازیں سن کر گل بھاگتے ہوئے احمد کے روم میں آتی ہیں اور آتے ساتھ ہی نفیس کو احمد کے پاس دیکھ کر کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور نفیس سے کہتی ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری اجازت کے بغیر احمد کے روم میں داخل ہونے کی؟ کہتی ہے، نفیس پہلے بھی تم نے احمد کے ساتھ جو بھی کیا اچھا نہیں کیا، لگتا ہے تمہیں تمہارے کیے کی سزا نہیں ملی، اسی لیے تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ گل کہتی ہے، میں تمہیں اب ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تم انسپیکٹر صاحب کے ہاتھوں سے تو بچ گئے لیکن میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ یہ باتیں کرتے ہی نفیس کی گردن پکڑ کر چیختے چلاتے کہتی ہے، آج کے بعد اگر تم نے احمد کو اور میرے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں تمہارا ایسا حشر کروں گی تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ نفیس میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ تم مجھے پہلی والی گل سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا جو ہر کسی سے ڈر کے رہتی تھی۔ ایک احمد میرا سہارا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نفیس گل کا یہ جذبہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران و پریشان ہوتے ہوئے سوچتا ہے، یہ وہی گل ہے جو میرے سامنے بات کرنے سے ڈرتی تھی، جو میری آواز سن کے کپ کپاتی تھی۔ گل میں اتنی ہمت آ جائے گی مجھے یقین نہیں تھا۔ نفیس یہ باتیں سوچ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر گل احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، احمد تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گل احمد سے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسی دوران بشرا آگ بگولا ہوتے ہوئے گل کے ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، آج یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ گل میرے بیٹے کا ہاتھ چھوڑو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو مجھ سے کچھ غلط ہو جائے۔ بشرا کا یہ رویہ دیکھ کر گل کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران احمد اپنی ماں سے کہتا ہے، موم آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میرے ہوتے ہوئے گل کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر گل ٹائم پہ یہاں نہ آتی تو پتہ نہیں نفیس میرے ساتھ کیا کرتا، وہ تو مجھے جان سے مارنے آیا تھا۔ یہ تو گل نے ٹائم پر آ کے نفیس کو اس روم سے نکال دیا، پھر بھی آپ گل پر غصہ کر رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر بشرا خاموش ہو جاتی ہیں۔ ادھر سوریا نعمان کے پاس آتی ہے اور آتے ساتھ ہی نعمان سے کہتی ہیں، اب ہمارے پاس موقع ہے، ہم یہ پراپرٹی جتنا جلدی ہو سکے فروخت کر کے یہاں سے دوسرے محلے میں شفٹ ہو جائیں۔ اگر گل یہاں دوبارہ آ گئی تو اسے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ نعمان یہ باتیں سن کر سوریا سے کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ گل ابھی احمد کی ٹینشن میں ہے، اگر ہم اس وقت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پراپرٹی فروخت کر دیں تو گل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ویسے بھی احمد کی طبیعت اب کافی کریٹیکل ہے۔ نعمان کہتا ہے، میں کل جا کر اپنے ڈیلر سے بات کروں گا، وہ جلد ہی اس پراپرٹی کو سیل کر دے گا۔ جب ہمیں اس پراپرٹی کی رقم ملے گی تو ہم دوسرے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے، سوریا دعا کرو کہ احمد اور گل کے آنے سے پہلے یہ پراپرٹی فروخت ہو جائے، پھر میں دیکھتا ہوں گل میرا کیا کچھ کرے گی۔ باتیں سن کر سوریا خاموش ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، کیا احمد کی ماں گل کو اپنی بہو تسلیم کر لے گی؟ اور کیا سوریا اور نعمان گل کی پراپرٹی فروخت کر دیں گے یا نہیں؟ اور کیا نفیس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے یا اس کو جو مل گئی ہے وہ کافی ہے؟ قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔